पोइट्री में जो आपका एक इंटरेस्ट है वो कब कैसे और क्यों डेवलप? पोइट्री में तो बचपन से ही किताबों का शौक था और बेतहाशा शौक था। मतलब जितनी मेरी पॉकेट मनी है मैंने बुक्स खरीदी हैं। आपने क्या चैलेंजेस देखे और फिर उन चैलेंजेस को अपने रास्ते की रुकावट क्यों नहीं बनने दिया? पहले तो फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती ना, वो आपको इस चीज़ की परमिशन देती ही नहीं है कि आप क्यों करें। बाप भाई वो पहले यही कहते हैं कि अगर नहीं है कुछ तो हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से और जिनकी लाइफ स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो तकरीबन पिछले 8 सालों से बिज़नेस की फ़ील्ड के साथ भी मुंसलिक हैं, अपना बिज़नेस भी कर रही हैं और इसके साथ साथ पोइट भी हैं। आप इनके मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख चुके भी होंगे और देख सकते भी हैं। तो हम इनके साथ आज ये बात करेंगे कि इन्होंने ख़ातून होके इतना इंडिपेंडेंटली जो काम किया और प्रोफेशनल सक्सेस जो हासिल की, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इनको मोटिवेट किया और ये ख़वातीन को क्या गाइडलाइन देना चाहती हैं। मेनली तो हम इसी पे बात करेंगे, बाकी हम इनके काम के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया गिलानी साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, पोइट्री में जो आपका एक इंटरेस्ट है वो कब कैसे और क्यों डेवलप हुआ और फिर कब से आपने लिखना शुरू किया और इसमें किस तरह से काम किया? पोइट्री में तो बचपन से ही किताबों का शौक था और बेतहाशा शौक था। मतलब जितनी मेरी पॉकेट मनी है मैंने बुक्स खरीदी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो मैंने पोस्ट करना शुरू किया या जब मुझे वाकई ही लगा कि मैं लिख सकती हूँ, तो वो 2018 में मैंने बाकायदा तौर पर लिखना शुरू किया। तो फिर आपने इंस्पायर किससे थी, मतलब किन लोगों को ज़्यादा पढ़ा? कोई एक दो नाम जो आपको बहुत दिल के करीब हैं वो कौन से हैं? हमारे शायर जितने भी हैं, फराज अहमद फराज, फैज़, इरफान सदीकी, जमाल अहसानी, मतलब ये वो ख़ासकर शायर हैं जिनसे मोहब्बत है, जिनको पढ़कर सोचते थे कि ऐसा शेर भी होता है और ऐसा शेर भी कहा जाता है। तो वो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ख़ासकर इरफान सदीकी और जमाल अहसानी। अच्छा मैम, आपने शायरी के साथ साथ जो है वो प्रोफेशनल अपनी जो स्ट्रगल है उसको भी हमेशा कंटिन्यू रखा। क्या वजह थी? आमतौर पे तो ख़वातीन के बारे में यही होता है कि वो घर को संभाले, घर को देखें, लेकिन आपने सोचा कि आपने प्रोफेशनली काम करना है फील्ड में। ये क्यों सोचा? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? बेसिकली तो ये किक होती है जब भी कोई शख्स किसी भी लाइफ स्ट्रगल में आता है या कुछ भी ऐसा करता है, उसको तब कुछ पता नहीं होता कि वो ऐसा करेगा या वो कर सकता है। तो मेरी अपनी फैमिली क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक वही बिल्कुल देसी और सादात घराना, तो वहाँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी ना कि बच्चियाँ अगर पढ़ गई हैं, डॉक्टर बन गई हैं, जिन्हें कुछ भी कर रही हैं, तो वो फिर घर ही बैठे ना। ठीक है। तो लाइफ में एक ऐसा मेरा फैमिली में ही आप ये समझ लें कि रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, जो कि मेरी एक्चुअली मोटिवेशन है और मैं उसको बिल्कुल ओन करती हूँ कि उस चीज़ ने जब मुझे ये बताया ना कि लाइफ में आपका अपना होना और अपना काम और अपना पैसा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है, तो एक्चुअली वो मेरी मोटिवेशन थी कि मुझे भी करना है। और वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर एजुकेशन कंप्लीट की, अपने मतलब काम को स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड को देखा या वो मुझे अच्छी लगी, इंस्पायर की और उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। बेसिकली रीज़न यही था कि जिस तरह की मेरी फैमिली है, यहाँ पे सब बच्चियाँ एक ही तरह की ज़िंदगी जी रही हैं, एक ही तरह का उनका है कि बस हम पढ़ेंगे और हमने शादी करनी है और उसके बाद जो भी होगा बस इसी तरह हमने ज़िंदगी गुजारी। अच्छा मैम, जब आपने ये इनिशिएटिव लिया, अपने माइंड में सोचा, प्लान किया कि आपने स्ट्रगल करनी है और प्रोफेशनल फील्ड में आना है, जैसे आपने बताया कि बड़ी आपकी फैमिली में भी कुछ चीज़ें मुश्किल थी, आपने क्या चैलेंजेस देखे और फिर उन चैलेंजेस को अपने रास्ते की रुकावट क्यों नहीं बनने दिया? कैसे मतलब उनको ओवरकम किया? चैलेंजेस तो बेतहाशा थे ना। पहले तो फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती ना, वो आपको इस चीज़ की परमिशन देती ही नहीं है कि आप क्यों करें। बाप भाई वो पहले यही कहते हैं कि अगर नहीं है कुछ तो हम करेंगे ना। तो आपको ये तो एक्सेप्ट, पहले तो आपको सबसे ये लड़ाई लड़नी पड़ती है कि मुझे करने दिया जाए। ये सबसे मुश्किल टास्क है, अलाउ किया जाए ना। और उसकी फैमिली की जंग के बाद फिर आपकी जब आप प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में आएंगे तो फिर तो हर जगह ये है कि ये औरत है, इसने क्या करना है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये कैसे करेगी। तो उनका एतमाद जीतना और उनमें अपने आप को मनवाना, और ये रोज़ की जंग है।
صحیح. یہ ایک دن کا ٹاسک نہیں ہے, یہ روز کے کمپلیمنٹس ہیں جو آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں, اور ایک دن آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ آپ اوور کم ایسے ہی کریں گے. وہ ایک دم سے کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو آپ اس کو کرتے کرتے آپ لگے رہیں اپنی فیلڈ میں, جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی. اچھا میم, کنسٹرکشن کے بزنس کو آپ نے کب, کیوں اور کیسے سٹارٹ کیا, اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ اتنی کامیابی کیسے حاصل کی؟ کنسٹرکشن کا یہ ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے تھے اور میں دیکھ رہی تھی نا, جیسے کہ مجھے بھی کیا کرنا ہے, کلینک کر رہی تھی, ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں. جو ریئل بات ہے کہ میرے سامنے ایک گھر سٹارٹ ہوا تھا, تو وہ جیسے ایک بندہ انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کیسے یہ وہ, تو وہ بالکل میں نے ایک انڈیپینڈنٹلی اسٹیپ لیا. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمپ جو آپ اپنے ہی بہاف پہ کہ ایک میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, خود سے انیشیٹو لیا. ہاں خود سے بالکل 110% نا. تو وہ جب میں نے پہلا گھر بنایا یا وہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا, تو وہ الحمدللہ اتنا اچھا گیا کہ وہ مجھے میرے لیے ایک ایسی چیز تھی کہ اچھا میں بھی کر سکتی ہوں. تو پھر وہ پتہ ہی نہیں چلا, پھر آہستہ آہستہ وہ کام چلتا رہا اور الحمدللہ. اچھا, کلینک کا آپ نے ذکر کیا, آپ کا لیزر کلینک ہے, لیزر ایستھیٹک کلینک, تو اس کی بنیاد کب رکھی اور اس میں کیا کیا سروسز آپ پرووائڈ کر رہی ہیں ابھی؟ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے اور یہ بیسکلی ایستھیٹک کلینک ہے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی اسکن سے ریلیٹڈ اور آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے جو آپ کو تمام سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتا دیں. اب ہر انسان کو مطلب ایجنگ کانشیس ہیں لوگ. ٹھیک ہے, ہائیڈرا فیشل وغیرہ, ہائیڈرا فیشل تو ایک ہے ہی صحیح نا. اس کے علاوہ بوٹاکس, فلر, ہر بندہ ہی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا اور انہینس ہو, وہ اور زیادہ اچھا دکھے. وائٹننگ انجیکشنز ہیں, اس کے علاوہ لیزرز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیزر کے آپ کو سارے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. اچھا میم, جو آپ نے پوئٹری لکھی, آپ نے بتایا بھی کہ آپ کن کن لوگوں سے انسپائر تھی, اس میں سے کوئی ایسا کلام جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو, آپ کا اپنا کلام یا کچھ بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں سنانا چاہتی ہوں یہاں پہ, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. میرے اپنے اشعار جو عورت کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کی طبیعت کی نمائندگی کرتے ہیں, تو اے دوست اب سہاروں کی عادت نہیں رہی, اے دوست اب سہاروں کی عادت نہیں رہی, تیری تو کیا کسی کی ضرورت نہیں رہی, ٹھیک ہے, تیری تو کیا کسی کی ضرورت نہیں رہی, آسان تو نہیں ہے نا عورت پہ شاعری, آسان تو نہیں ہے نا عورت پہ شاعری, عورت بھی وہ جو ٹوٹ کے عورت نہیں رہی, عورت بھی وہ جو ٹوٹ کے عورت نہیں رہی. عادت اکیلے پن کی جو پہلے عذاب تھی, عادت اکیلے پن کی جو پہلے عذاب تھی, اب لطف بن گئی ہے اذیت نہیں رہی. اچھا میم, آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ انسپائر کس شخصیت سے ہوئیں, پروفیشنلی بھی, پوئٹری میں بھی؟ انسپریشن اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کون سی شخصیت ہے اور کیوں ہے؟ انسپائر میں اپنے کیونکہ میرے فادر نہیں تھے اور میرے ماموں نے مجھے اون کیا بچپن سے, تو وہ ایسے انسان ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری لائف میرے نام کر دی. شادی نہیں کی, اپنے زمین, اپنے ایسٹس, مطلب آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کا ایک ہی ریزن ہے اور وہ میرے ماموں ہیں. اور وہ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے اور مینٹلی گرو انسان ہیں کہ آج بھی اگر مجھے کسی بھی چیز کا سلوشن چاہیے یا مجھے کچھ بھی مسئلہ ہو, تو میں سوچتی ہوں کہ ماموں کیا کرتے ہیں, ماموں اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. تو میں ان کو آئیڈلائز بھی کرتی ہوں, اور وہ میری لائف کی ایک ایسے آئیڈیل انسان ہیں کہ بس کہیں بھی ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. میم, وومن امپاورمنٹ پہ آپ کافی کام کر بھی رہی ہیں اور کرنا بھی چاہتی ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کی جب بات کی جائے تو آپ اس کو کیسے لیتی ہیں اور آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بیسکلی یہ ہے کہ بہت سارے کانسیپٹس ہیں جو سوسائٹی نے بنا رکھے ہیں, وہ ہیں نہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ پر کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, آپ کو کام کرنا ہے, کوئی بھی کام جس سے آپ ارننگ کر سکیں اور اپنا پیسہ بنا سکیں. صحیح. اور تھرڈ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ حق نہیں رکھتا, کوئی بھی انسان, مرد یا عورت, وہ کسی بھی طرح آپ کے پیسے, آپ کی رسپیکٹ پر
کمپرومائز کر آپ مطلب کسی بھی رشتے کو صرف اس لیے بہت ساری ہماری خواتین لے کر چلتی ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹ جائے گا, ان کے بچے چھین لے گا کوئی. بہت زیادہ کمپرومائز کرتی ہیں. کمپرومائزز ایک تو ہوتا ہے کہ صرف کمپرومائزز ہے نا, کمپرومائزز ہی کمپرومائزز ہیں. مطلب آپ اور خاص کر ہمارے سادات فیملی میں نا, وہ یہ ہے کہ بچیاں ایسے کسی بھی شخص سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے جس کی 2 شادیاں, جس کی 3 شادیاں, وہ اس کو کیسے بھی رکھے, یہ ان کے پاس رائے ہی نہیں ہے, ان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کو ریفیوز کریں کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی یا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. حالانکہ اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اس شخص کا چہرہ پسند نہیں ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ اس کو طلاق دے دو. اور یہاں پہ ہم لوگ ہر دن کمپرومائزز کرتے ہیں, اور ہم اپنی فیملی کو بھی ان کمپرومائزز میں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا باپ, ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہماری ماں اور ہم اور ہمارے بچے بھی, مطلب ہم ان ریڈ فلیگز کے ساتھ جیتے رہتے ہیں جن کے ساتھ جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میم آخر میں کوئی ایڈوائس یوتھ کے لیے, خاص طور پہ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو کوئی آپ کی طرف سے پیغام, کوئی میسج ان کے لیے کیا ہے؟ ایز اے خاتون آپ کو اپنی باؤنڈریز کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ان سے نہیں جانا, اپنی ویلیوز کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن آپ نے اپنے لیے بھی جینا ہے. صحیح. آپ نے یہ نہیں بھول جانا کیونکہ آپ بھی اس سیارے میں, اس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہیں, آپ نے بھی دوسری بار نہیں آنا. میں بالکل وہ عورت مارچ اور ان چیزوں کے بالکل حق میں نہیں ہوں, لیکن ایز اے انسان ہر انسان کی الگ الگ جگہ ہے اور الگ الگ رسپیکٹ ہے, اور آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ پیسوں کے علاوہ بھی آپ کی عزت, آپ کا کام, آپ کے بچے, آپ اپنے لیے خود بہت رسپیکٹیبل ہیں. اپنی عزت سب سے پہلے آپ کو کرنی ہے. میم آپ اپنی زندگی میں کبھی اگر مایوس ہوئی ہوں مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو آپ نے خود کو کیسے تسلی دی ہے اور خود کو کیسے آگے بڑھایا؟ دیکھیں, مایوسی تو ہر وقت آتی ہے, ہر قدم پہ آتی ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی ایک ایکچولی موٹیویشن ہوتی ہے. جب ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, اس کے بعد جو ایک دروازہ ہے, یہ ایک راستہ ہے, وہ کھلتا ہے. تو مایوس میں بھی بہت بار آپ لو فیلنگ میں جاتے ہیں, اور وہ میرے لیے بالکل سپر نیچرل ہے, وہ ضروری ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ اللہ پہ آپ کا اعتماد, اپنی ذات پہ اعتماد, اور یہ یقین کہ اللہ آپ کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑے گا, اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ وقتی ہے, یہ مستقل نہیں رہے گا. بہت بہت شکریہ نادیہ گیلانی صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت موٹیویشن ملی ہوگی, خاص طور پہ جو خواتین کے بارے میں انہوں نے ایک ایسپیکٹ بتایا کہ ایک اعتدال پہ مبنی آپ کی زندگی ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, اپنی لائف کو بھی جئیں, لیکن جو ایک حدود و قیود ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. یہ بہت ہی خوبصورت اور اہم بات ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.